والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم نورنا بالقرآن الكريم وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. نہایت ہی قابل احترام، قابل قدر بزرگان دین اور چمنستان اسلام کے نوشگفتہ پھولوں، میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو، ہمارے رمضان کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا کی، اس کا بنیادی مقصد اللہ نے ہمیں قرآن کریم میں واضح طور سے بتا دیا، جس کے سمجھنے میں کوئی جھول نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے جنہوں نے ہمیں وہ قوت عطا فرمائی کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کی بے شمار نعمتوں کا فائدہ اٹھایا، ہم نے بے شمار ثواب حاصل کیا، اور اس سیزن والے مہینے میں، عبادت کے سیزن والے مہینے میں ہم لگاتار اس کوشش میں رہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مستقل التجا کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کرتے رہیں۔ فہنیئا لکم، تو مبارکباد ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کو حاصل کیا، اس کی برکتوں سے، اس کی سعادتوں کو اپنی زندگی میں اتارا، اور روزے رکھے، اس کے حق کے ساتھ افطار کیا، اس کے حق کے ساتھ قیام اللیل کیا، اس کے حق کے ساتھ سحری کیا، اس کے حقوق کے ساتھ اور تو اور اعتکاف کیا، اس کی حق کی ادائیگی کے ساتھ۔ الغرض رمضان المبارک میں کیے جانے والے تمام اعمال، تلاوت ہو یا صدقہ فطر ہو، سب میں اس کا حق ادا کیا۔ فہنیئا لکم فانتم داخلون من باب الصیام من باب الریان، کہ اے روزے دارو، تمہارے لیے مبارکباد ہے کہ تم جنت میں باب ریان سے داخل ہونے والے، ایک خاص قسم کے دروازے میں سے تمہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جس سے دور سے یہ لوگ پہچان لیے جائیں گے کہ یہ وہی روزے دار ہیں جنہوں نے اللہ کے حضور کو اپنے دل میں سمجھا اور پہچانا کہ نہیں میں نہیں کھا سکتا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نہیں
میرے سامنے پانی ہے میں نہیں پی سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے دینے میں کوئی کمی نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں برائیاں نہیں کروں گا، میں اپنے ہاتھ کا اور اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ میں روزے سے ہوں، میرے ہاتھ کا روزہ ہے، میری آنکھوں کا روزہ ہے، میرے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہے، کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک خاص قسم کے دروازے سے، جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے ذریعے سے اس میں داخل فرمائے۔ اور مبارکباد کیوں نہ ہو، اور قابل مبارکباد کیوں نہ ہو، جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل 3 قسم کی بشارتیں کی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں روزے تو رکھے لیکن ایک شرط کے ساتھ، ایک اور شرط کے ساتھ، سنو وہ شرط کیا ہے، من صام رمضانا ایمانا، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، واحتسابا، اور اس امید کے ساتھ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اسی لیے غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو کیوں وہ لوگ قابل مبارکباد نہ ہو، کیوں وہ مسکرائے نہیں، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے۔ دوسری بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام، وہاں تھا من صام، اب فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی رمضان مبارک میں اس کی راتوں میں قیام اللیل کیا، نمازیں پڑھا، تلاوتیں کی، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی لوگوں کے گناہوں کو، پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام فی لیلۃ القدر، من وجد فی لیلۃ القدر وصلی رکعتین غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان مبارک کی 5 خصوصی راتیں، جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اسے پایا اور اپنی مغفرت فرمائی، مغفرت کروائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایسی تمام بشارتیں ان تمام روزے داروں کے لیے ہے، ان روزے داروں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے روزے کی اہمیت کو سمجھا، اپنے اوقات کو ضائع نہ کیا، اور اپنی زندگی کو، اپنے لمحات کو عبادت کے اندر شامل اور مشغول رکھا۔ لیکن جن لوگوں نے تساہل اختیار کیا، بے اختیاری کی، توجہ نہیں دیا، تو یقین جانیے کہ ہمارا اور آپ کا ایسا روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کا دن اسی روزے کے شکرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ آج عید الفطر ہے، جسے ہم یوم الشکر کہتے ہیں۔ یاد کریے سورہ بقرہ کی اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، شروع میں جب ہمیں یہ آیت رمضان کے اولین دن میں جب ہمیں یہ آیت سنائی گئی اسی جگہ سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا فلسفہ الگ رکھا ہے اور عید الفطر کا فلسفہ الگ ہے۔ ذرا اس کو غور سے سمجھنا کہ شروعات کے دنوں میں تمہیں یہ بتایا گیا تھا، اسی قرآن کی آیت میں سورۃ البقرہ کی آیت کے اندر، پہلی 3 آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ اے لوگو سن لو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور سنو اس کا فلسفہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تم بچاؤ اپنے ایمان کو، تم بچاؤ اپنی زندگی کو، تم مغفرت کرواؤ اللہ تعالیٰ سے، اور تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی ایک اسوہ نمونہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلنی چاہیے، اور تم دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا اور تم متقی بن جاؤ گے۔ تو لہٰذا روزے کا فلسفہ تتقون، لعلکم تتقون۔ لیکن جب عید کی باری آئی، جب شکر کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، ذرا غور سے سماعت فرمائیے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں چاہتا۔ کیوں؟ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی کے چند روز مکمل کر سکو، کبھی 29 کبھی 30 کے مہینے آئیں گے، تم اس کو مکمل کر لینا،
اور جب تم مکمل کر لینا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو تم یاد رکھو اب تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے اور اس کی بارگاہ کی طرف آنا ہے، یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے مصلی کی طرف چلے آنا، عیدگاہ کی طرف چلے آنا، مسجد کی طرف چلے آنا۔ کیوں؟ کیونکہ آج تمہیں شکرانہ ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو روزے کا فلسفہ لعلکم تتقون، عید کا فلسفہ لعلکم تشکرون۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج اللہ تعالی ہم سے خوشی کا مطالبہ چاہتا ہے کہ جو تم نے روزہ رکھا تمہارے لیے انعام کا دن ہے آج۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ مستقل اللہ کی عبادت میں منہمک ہوتا ہے، عبادتوں کے اندر مشغول ہوتا ہے، اپنے لمحات کو محفوظ رکھتا ہے، اپنی زندگی کو سمیٹ کر رکھتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے، بس اس کی زندگی کا واحد مقصد ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اور خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے لیے آج خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا۔ اور یاد رکھنا، صرف یوں ہی نہیں معاف کیا، سنو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ سنو، تمام کے تمام فرشتے آج دنیا کے گلیوں میں، سڑکوں پر، سات آسمان پر، سات زمین پر یکجا ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، عبادت کرنے والے کے، مسجد سے جانے والوں کے، عیدگاہ جانے والوں کے، مصلی پر جانے والوں کی، ساتھ ساتھ ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یاد رکھنا ایک وقت تھا جب تم نے میرے اس بندے کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اسے پیدا کریں گے، آپ اسے بنائیں گے جو زمین میں فساد مچانے والا ہے، جو زمین میں قتل و غارت گیری کرے گا، جو لوگوں کو مارے گا، چوری کرے گا، زنا کرے گا، آپ اسے پیدا کریں گے۔ نحنو، ہم کافی ہیں، نسبح بک ونقدس لک، کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے، مت پیدا کریے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے نوری مخلوق، یاد رکھو جس بات کو میں جانتا ہوں اس بات کو تم ہرگز نہیں جانتے۔ میرا تو مقصد ہی کچھ اور تھا۔ آج یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہوں گے، یہ لوگ اچھے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یاد رکھنا، یہی خاکی مخلوق، مٹی سے بنی مخلوق اس نوری فرشتے یعنی نور سے بنے مخلوق سے آگے بڑھ جائے گی۔ کس بنیاد پر؟ عبادت کی بنیاد پر۔ لہٰذا جاؤ، یہ تمام وہ لوگ جو میری مصلی کو جا رہے ہیں، جو میرے مصلی کو جا رہے ہیں، جو میری عیدگاہ کو جا رہے ہیں، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے انہیں معاف کیا۔ اور اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کیا بدلہ ہے اس شخص کا جس نے اپنی مزدوری مکمل کر دی؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ، آپ کا انصاف بہت قوی ہے، اس شخص کی جو اجرت ہے مکمل دی جائے، مکمل طریقے سے ادا کر دی جائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو روزے کے صدقے میں قبول کر لیتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ تصور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کیا، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی تو دعا کر رہے تھے۔ کیا رمضان اس کا مقصد نہیں تھا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے؟ جو سال بھر ہم نے کدورتیں کمائی، نفرتیں حاصل کی اور بغاوت کیا اور اختلاف کیا، فساد کیا، کیا آپ کو اس کی معافی نہیں چاہیے تھی؟ اگر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو کیا ہمارا قابل مبارکباد نہیں ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے تو کیا اب ہماری زندگی کا جو پیٹرن ہے وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے یا پھر اسی رمضان المبارک کے مطابق ہونا چاہیے؟ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے روزہ دارو، یاد رکھنا تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا الصوم لی، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میری موجودگی کو ہر وقت محسوس کرتا ہے، تو یاد رکھنا میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں خود بنفس نفیس اس کا بدلہ رہوں گا۔ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ آئندہ سے کوئی غلطی نہ کرے، آئندہ سے کوئی غلط ارادہ نہ کرے، آئندہ سے کسی ان کے قدم غلط راہوں پہ نہ چل پڑے، ان کی آنکھیں غلط چیزوں کو نہ دیکھے، اس کا دل پاک رہے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے مشغول رہے، تو یاد رکھنا وہ ہمارے لیے مہمان بن کر آنے والا ہے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان کہ روزے داروں کے لیے دو بڑی خوشخبری ہے. روزے داروں کے لیے دو بڑی خوشخبری ہے. پہلے نمبر کی خوشخبری یہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے شام کو افطاری ملتی ہے. فرحت عند فطرہ کہ جب ہم پورے دن 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ مستقل روزہ رکھتے ہیں تو شام میں جب افطار کرتے ہیں اللہم بسمک لک صمت وعلی رزقک افطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی. جب ہمارے حلق تر ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، آسمان میں صدائیں بازگشت ہوتی ہیں اللہ اکبر، اور ہم اپنے روزے کو کھول دیتے ہیں اور ہمارے دل فرحت و انبساط سے مسکرا اٹھتے ہیں. فرحت عند فطرہ، جب میرا بندہ، ایک تو مراد یہ کہ ہر شام کو افطار کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اور ایک اور بات کہ جب پورا مہینہ روزہ رکھ کر آج عید الفطر کے دن جب وہ افطار کرے گا کھائے گا، دیکھنا وہ کتنا مسکرا رہا ہوگا. اور دوسری بڑی خوشخبری جو آج کے دن سے بڑی خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے خصوصی ملاقات کر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا فرحت عند لقاء ربہ کہ روزے داروں سے اللہ تعالی ملاقات کرے گا. بتاؤ اگر آپ کے روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہو جائے تو کیا ہمارے روزے کو اللہ تعالی نے قبول نہیں کیا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں. میں آج اس مائک سے، اس مسجد کے ممبر سے یہ بات اعلان کر دے رہا ہوں، اپنی ذات پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس ایام کو مستقل گزارا ہے، انہماک کے ساتھ، اس بات کی موجودگی میں کہ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بڑا محترم ہے، قابل احترام ہے، اس کی جو فرائض ہے وہ 70 کے برابر اور نوافل فرض کے برابر، ان تمام چیزوں کو آپ نے محسوس کیا. لہٰذا آپ نے 20 تاریخ کو آپ نے 10 دن کے لیے اعتکاف کیا، اور آپ کے روزے کے اندر کوئی کمی رہی آپ نے صدقہ فطر کے ذریعے اس کو مکمل کیا. الغرض رمضان کے حقوق کو ادا کیا. یہ بھی سچ ہے کہ ہم رمضان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پر ہمارا نفس ہمیشہ طاری ہوتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے بربنائے بشری ہم سے کوئی غلطی بھی ہوئی پھر بھی ہم اللہ کے حضور میں بار بار التجا کرتے رہے، میرے رب کریم اس بار مجھے معاف فرما دینا، کیونکہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلا رمضان مجھے نصیب ہو یا نہ. کون جانتا ہے، ہم میں سے کون واقف ہے اگلے چند لمحوں کے بارے میں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب فرمائے جس میں ہم قرآن کی تلاوت کریں. میرے محترم بزرگوں دوستو، رمضان کا مرکزی موضوع یاد رکھیے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ وانا کنا منزلین، کہ یاد رکھنا کہ آج ہی کی رات میں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا جو کیا ہے ھدی للمتقین، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للمتقین ھدی للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہدایت ہے. کون؟ جو اس پورے رمضان کا مرکزی کتاب ہے وہ یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کتاب کو اسی رات میں، انہی 5 راتوں میں نازل کیا. یاد رکھنا لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں، ویسے تو احکام کے مطابق، عبادات کے مطابق 23 سال کی قلیل مدت میں، لیکن ایک رات میں یکلخت آسمان دنیا سے زمین پر اتارا گیا. وہ رات کون سی تھی؟ اللہ نے فرمایا یہ وہی مبارک رات ہے، یہ وہی مبارک رات ہے. اور یاد رکھنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگو، اے محمد، تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے افضل ہے. مثلا اگر آپ کو لیلۃ القدر حاصل ہو گئی تو آپ یاد رکھیے آپ نے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کی فضیلت کو حاصل کر. یہ صرف کہنے کے لیے نہیں، یہ بالحقیقت اپنے نفس کے عین مطابق ہے. یقیناً اس شخص کو 1000 مہینے کے برابر ثواب ملے گا کہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچ بول سکتا ہے؟ کون ہے جس سے زیادہ، اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچ ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ان مبارک ایام کو بار بار لائے اور ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ مصلی تک آ جانا، نماز پڑھنا، اعتکاف کرنا، صدقہ فطر ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، بچوں کو اس کی تلقین کرنا، اس کے ثواب کو حاصل کرنا، یہ صرف
توفیق ربانی ہے۔ یقین جانیے ہمیں آپ کو اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے اس باری تعالیٰ کا جس نے ہمیں یہ زندگی دی، جس نے ہمیں وہ لمحہ فراہم کیا، جس نے ہمارے جسم کے اندر، ہمارے قلب کے اندر، ہمارے زبان کے اندر وہ طاقت دی کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے قیام اللیل کیا، ہم نے اعتکاف کیا۔ ورنہ کتنے لوگ ابھی ہسپتال میں مریض ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہیں بن سکتے؟ کمی ہوئی ہے تو صرف اور صرف شکر میں۔ ورنہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، یاد رکھو میرے بندو، میرے شکر کا تسلسل، میرے شکر کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا، قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر یوں ہی کرتے رہو گے، یوں ہی میرا شکر بجا لاتے رہو گے، لازیدنکم، یقین جانو میں تمہارے لیے اور زیادہ کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے میرے بندو شکر ادا کرو ہر چیز کا، ہر اس نعمت کا جسے تم محسوس نہیں کر سکتے۔ جب تم کھاتے ہو تو تم شکر ادا کرو کہ تمہاری زبان کے اندر اللہ نے چکھنے کی صلاحیت رکھی۔ جب تم دیکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کو اور کائنات کے نظام کو سمجھنے میں اور اپنی حقیقی چیزوں کو دیکھنے میں تمہارے آنکھوں کے اندر وہ قوت، وہ بینائی عطا کی کہ تم شکریہ ادا کر سکو۔ گویا سر کے بال سے لے کر قدم کے ناخن تک جسم کا ہر وہ حصہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وقت کی قلت دامنگیر ہے اور مجھے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، لہٰذا ایک آخری بات میں آپ سے کہہ کر آج کی اس بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، رمضان کا بنیادی مقصد اللہ سے ڈرنا ہے اور قرآن کی تلاوت ہے۔ اس چیز کو اگر ہم غور کریں کہ ہماری زندگی میں کس طریقے سے اللہ کا خوف آ جائے، جب بھی ہم اپنی زندگی میں اللہ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں کہ میرا رب اس وقت بلائے نہیں مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور قرآن کی تلاوت اور بچوں کو اس کی تلقین، کیونکہ یہی اس امت کا بیڑا پار لگائے گا۔ آج اس امت مسلمہ پر چہار جانب سے ظلم یلغاریں ہو رہی ہیں، ایران ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو یا کوئی بھی مڈل ایسٹ کا کوئی بھی ملک ہو یا خود آپ کا ہندوستان ہو، جہاں پر الگ الگ طریقے سے مسلمانوں کو اس کے نام پر زدگوبی کی جاتی ہے، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ بات جان کر کہ نہیں اسے مارا جائے گا، اسے ستایا جائے گا، کیونکہ وہ قوم ہے جو اپنے لہو کے اندر اور اپنے سر پر کفن باندھ کے چلتی ہے، لہٰذا اس کے نوجوانوں کو یہ جذبہ ختم کر دو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم قرآن کریم کو پکڑ کے رکھیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے، اسے اپنی زندگی میں اتاریں گے، تو ہمارے سر سے یہ کفن اور کوئی نہیں اتار سکتا۔ اور مرنے والا جینے والا اس امید میں جیے کہ وہ مرنے کے لیے آیا ہے اور اپنی شہادت پر غم نہ منائے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خامنہ کی شہادت پر ہمیں کوئی غم نہیں، کیونکہ وہ جنت میں ہے اور شہیدوں کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ اسی لیے ہم اپنے تمام بچوں کو یاد کرائیں کہ میرے بچوں، میں اللہ کے بندو، تمہاری زندگی کا بنیادی مقصد اللہ ہی کی راہ میں مرنا ہے۔ تم اسے غم نہ سمجھنا، تم اسے موت نہیں سمجھنا، اسے گھبرا نہیں جانا۔ خالد بن ولید نے کہا کہ یا اللہ، میں نے 1000 جنگ لڑی، میں نے 1000 جہاد کیا، لیکن مجھے کبھی بستر پر موت مت دینا۔ میری تمنا نہیں ہے بستر پر مرنا، بستر پر بزدل لوگ مرتے ہیں، بستر پر گھروں میں بزدل لوگ مرتے ہیں۔ مرد مجاہد وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں سپہ سالار کے ساتھ شہید ہو جائے۔ اس لیے اس امت کے تمام فرد کو یاد رکھنا پڑے گا کہ آج ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی شخص مارا جاتا ہے تو آپ کے دل میں تکلیف ہونی چاہیے، آپ کو تکلیف ہونی چاہیے، اور کیونکہ آپ تمام جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ یاد رکھنا کہیں پر بھی جسم کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے پیر کٹے، ہاتھ کٹے، ناخن کٹے، کچھ بھی ہو۔ اگر آپ کا بھائی عرب میں ہو، ایران میں ہو، افغانستان میں ہو، فلسطین میں ہو، جن کے بچوں کو ہواؤں میں اڑا دیا گیا، اگر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تو آپ کو اپنے ایمان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اسے احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، انہی چند پیغامات کے ساتھ میں اس فکر کے ساتھ آپ سے جدا ہوتا ہوں کہ میں اللہ تعالی ہمیں احساس عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ ذرا غور فرما لیجیے۔